بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء علی المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، ایک محبت بھرا واقعہ آپ نے سنا ہوگا معبد کا۔ حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مہمان نوازی کریں گے۔ اس گھر میں اس عورت کو کہا تو انہوں نے کہا لو کان عندنا شیء لاحضرنا، ہم وہ لوگ ہیں اگر ہمارے گھر مہمان آ جائے تو ہم فخر سمجھتے ہیں، لیکن آج اتفاق ہے کہ مہمان بھی اتنے خوبصورت آئے ہیں اور ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں۔ ایک جانب لاغر سی بکری بندھی ہوئی تھی۔ فرمایا حضور نے کہ اگر تم کہو تو اس کا دودھ نہ دھو لیں۔ اس نے کہا اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریڑھیوں کے ساتھ نہ جاتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہو تو ہم دھو لیں، دودھ اس کا دھو لیں۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر بکری کو کھولا۔ آقا علیہ السلام نے اپنا دست برکت اس بکری کی پشت میں رکھا۔ اس نے ٹانگیں چوڑی کر لی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا گھر کے برتن لاؤ۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹا سا برتن پیش کیا۔ ظاہر ہے بکری کا دودھ کتنا ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے جب حضور علیہ السلام نے دودھ دھویا تو بھاگ اٹھنے لگی، پھر دوسرا برتن، تیسرا برتن، چوتھا برتن، حتیٰ کہ معبد کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی۔ حضور علیہ السلام نے پیا، آقا علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی پیا، معبد نے پیا، اس کے بچے نے پیا۔ حضور علیہ السلام نے برکت کی دعا دی اور چل گئے۔ برکت کی دعا دے کے پھر چلے گئے حضور۔ معبد کو حضور علیہ السلام کا نام پوچھنا یاد نہ رہا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ حسن جمال میں کھو گئی تھی، حضور کو دیکھتے کھو گئی تھی۔ شام کو ابو معبد معبد کا شوہر جب بکریوں کا ریڑھوا لے کر واپس آیا تو اس نے اونچی کھلتی پہ نور برستے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ ابو معبد نے دیکھا تو کہا آج ہمارے گھر میں اجالے کیسے؟ تو معبد نے کہا ہمارے گھر میں ایک مبارک شخص آیا تھا۔ حضور علیہ السلام کا نام پوچھنا تو یاد نہ رہا، لیکن اپنے طور پر ہی نام رکھ لیا مبارک۔ اپنے طور پر انہوں نے نام رکھ لیا مبارک۔ ابو معبد نے کہا وہ مبارک کیسا تھا؟ تو معبد حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے لگی۔ اس نے کہا قالت رأیت رجلا ظاہر الوادعات متبلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه سجلۃ ولم تزر به ثقلۃ قسیما وسیما فی عینیہ دعج فی اشفارہ عطف فی صوتہ سہل فی لحیاتہ کساسۃ وفی عنقہ صدع عزیج اقرار ان سمعت فعلیہ الوقار وان تکلم سمع وعلاه البهاء اجمل الناس وابهاهم من بعید واحسنهم واحلاهم من قریب حلو المنطق فصل لو تذر ولا هدار كأن منطقه خرازات نظم يتحذرن من
ریقہ لا ينأس من طول ولا تقحمه عین من قصر غصن بین غصنین وهو انظر الثلاثة منظرا او احسنهم متظرا۔ یہ حدیث تو بہت لمبی ہے جو میں نے پڑھی، میں نے اس لیے ایسا پڑھی تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے، ایک ایک الفاظ کر کے میں نے پڑھا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ حدیث تو بہت لمبی ہے اور ایک ایک لفظ دامن کھینچ رہا ہے، لیکن میں اس حدیث کے دو الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا جو معبد نے حضور علیہ السلام کا نقشہ کھینچا۔ اس نے کہا خوبصورت تھا، ملیح الوجہ تھا، حسن نمکین تھا، رنگ گورا تھا، قد اونچا تھا، لیکن دو الفاظ سنیے۔ اس نے کہا اجملہ من بعید و احسنہ من قریب۔ میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا۔ جب دور سے چلا آ رہا تھا تو خوبصورت لگتا تھا، قریب سے آ گیا تو اور خوبصورت لگتا تھا۔ کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں، قریب سے آئے تو نقوش میں وہ حسن نہیں رہتا، اور کچھ لوگ قریب سے خوبصورت لگتے ہیں اور دور جائیں تو پھر دھندلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ حضور علیہ السلام کا کمال حسن ہے، دور سے بھی خوبصورت اور قریب سے بھی خوبصورت۔ اور یہاں حسن بیان کرتے کرتے سیرت بھی بیان کر گئی۔ کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں، قریب سے آئے تو بھلے نہیں لگتے۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا ہاتھ جل گئے۔ دور سے اچھے قریب آئے تو عجیب مصیبت ہے، دور کے ڈھول سہانے قریب آئے تو کان پھٹے۔ جب کاروبار کر کے دیکھا تو دوستی لگا کے دیکھا، رشتہ داری کر کے دیکھا تو پتہ چلا یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں۔ دور دور سے اچھے اور قریب آئے تو اچھے نہیں، لیکن معبد نے کہا وہ دور سے بھی خوبصورت تھا، قریب سے آیا تو آنکھوں کی پتلیاں میں حیا لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا خوبصورت، جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا خوبصورت، جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا کل قمری لیلۃ البدری لم ارکب لہ ولا بعدہ مثلہ۔ یہ قریب سے دیکھنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات فرماتے ہیں، چودھویں کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے، چودھویں کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے، اور حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے قریب سے دیکھا، اور جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے بریلوی میں دیکھا، اس نے کہا خو رشید تھا کسی زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جس نے اتنی صدیوں بعد دیکھا وہ کہہ رہا ہے خو رشید تھا کسی زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جس نے قریب سے دیکھا اس کا نام جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس نے کہا 14ویں کی رات تھی، دھاری دار چادر اوڑھے حضور علیہ السلام وہاں استراحت تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھوں کبھی حضور علیہ السلام کو دیکھوں، کبھی چاند کو دیکھوں کبھی حضور علیہ السلام کو دیکھوں، پھر میں نے سوچا چاند نہیں میرے حضور ہی خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، میرے حضور ہی خوبصورت ہے۔ یہ صحابی بیان کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضور کا حسن کہاں لکھا ہے، حضور کا حسن کہاں لکھا ہے، حضور بھی اتنے تھے۔ صحابی روایت کر رہے ہیں کہ حضور کتنے پیارے تھے، حضور کتنے نور والے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ جس نے قریب سے دیکھا اس کی کہانی ہے، اور جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پہ گولڑے شریف میں کھڑے ہو کے دیکھا، اس نے کہا مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاڈ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، اے مخمور ہن اکھی مد بھریاں، دو ابرو کوس مثال جیسے، جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن، لبا سر آکھاں
کہ لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن کریاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ جس نے قریب سے دیکھا اس کا نام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پاس کھڑے ہو کے دیکھا، گھر میں بیٹھ کے دیکھا، فرمانے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلجسانی یتین اذا تکلم رؤی الکنور یخرج من بین ثنایاہ۔ کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو؟ حضور کے سامنے والے دانت، کہتے ہیں کہ حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، جب بات کرتے حضور تو نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی، حضور کے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں، یہ اس شخص کی بات ہے جس نے حضور کو قریب سے دیکھا، اور 14ویں کے فاصلے پہ لاہور میں کھڑے ہو کے جس نے دیکھا اس نے کہا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب اٹھاوے، جے او نکلے سیر کرن سارا گلشن سین نہ آوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اک اگڑے تے اج پیا جاوے جویں میں خانہ کھل جاوے، جے او کھولے پیچ زلف دے راہی راہ بھول جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کہ اجاز نظر وچ اوندے جو آوے وک جاوے، خلق اوندے نہیں مولا دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، اعظم ایڈا سونا مائی سن کدھر نظر نہ آوے، وَأَجْمَلَ مِن بَعِيدٍ وَأَحْسَنَ مِن قَرِيبٍ۔ کہا میرے شوہر کیا بتاؤں، دور تھا پھر بھی خوبصورت تھا، خوبصورت لگتا تھا، قریب آ گیا پھر بھی خوبصورت ہی لگتا تھا۔ ابو معبد کو بڑا افسوس ہوا کہ میں دور نہیں تھا، قریب ہی پہاڑوں میں تھا، تم نے مجھے بھی بلا لیا ہوتا میں بھی مبارک کی دید کر لیتا۔ اچھا اب میں دور نہیں جایا کروں گا، جب کبھی مبارک آئے تو مجھے ضرور بلانا۔ ابو معبد بکریاں کے ریڑھے لے کر شام کو آتا ہے، ابو معبد کھانا دینے آتی ہے، ابو معبد کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں، سبحان اللہ، پہلے مبارک کی باتیں سناؤ۔ روزانہ شام کا وقت ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی، لہجے کو سادہ کر دو تو ترتیب ہوگی۔ روزانہ ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی تھی، حضور کے تذکرے ہوتے تھے، حضور کی باتیں ہوتی تھی، حضور کا نور جو آنکھوں پہ آ گیا تھا۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ کیسے دیوانے ہو گئے تھے، رات کو بھی حضور کی باتیں، دن کو بھی حضور کی باتیں، جب سوتے بھی حضور کی باتیں، جاگتے بھی حضور کی باتیں، تیری تکتیاں اداواں میں تیری مرید ہو گئے۔ روزانہ ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی، کبھی وہ بچہ بھی درمیان سے بولتا، کبھی وہ بچہ بھی ام معبد کا بولتا۔ امی مبارک نے کیسے بکریوں پہ ہاتھ رکھ کے رکھا تھا، سبحان اللہ، امی مبارک نے کیسے بکری پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ایک دم ام معبد کو سودا سلب کی ضرورت پڑی تو چلتے چلتے مدینہ جا پہنچی، بازار میں سودا خرید رہے تھے، جیسے بازار میں سودا خرید رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، بچے کی نظر پڑ گئی، بچے نے دیکھ لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازار میں، جیسے دیکھا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بچہ چیخ اٹھا، کہا یا امہ ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، امی جو اس دن مبارک کے ساتھ آدمی نہیں تھا وہ یہ جا رہا ہے، وہ یہ جا رہا ہے۔ انہوں نے سودا چھوڑا، اسی ٹائم سودا ہی لینا ہی بھول گئے، سودا لینا ہی بھول گئے، سودا چھوڑا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے کہا تم مل گئے ہو، مبارک کدھر ہے؟ وہ آ کے دونوں ماں بیٹا کہنے لگے تم تو مل گئے ہو ابو بکر صدیق سے، تم تو مل گئے ہو، مبارک کدھر ہے؟ نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا،
نام تو خود اصل پوچھنا ہی بھول گئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون سا مبارک؟ کہا وہی جس نے ہماری بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا تھا اور وہ دودھ دینے لگ گئی تھی، جس نے اتنا معجزہ دکھایا تھا، وہی مبارک۔ آپ سمجھ گئے۔ کہا آؤ تمہیں ابو بکر، آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلیں، جہاں محبوب جلوہ گر ہے، آؤ تمہیں میں لے چلتا ہوں وہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کو لے کے چلے۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے صحن میں تھے۔ جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو بچہ پھر چیخا، زور سے چیخا، امی وہ دیکھیں، وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے، مبارک کے جلوے دیکھو کیسا چمک رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ شام کا موقع آیا، ماں کہنے لگی بیٹا تم نے نہیں بتانا، میں نے بتانا ہے۔ بیٹے نے کہا مبارک کے ساتھی کو تو پہلے میں نے دیکھا تھا، اس لیے پہلے میں بتاؤں گا، یہ بحث کر رہے تھے۔ تو ابو معبد کا گیا، وہ چاہتی تھی میں بتاؤں، بیٹا چاہتا تھا میں بتاؤں، لیکن ابو معبد کہتا ہے آج تمہارے چہرے پہ تمہارا چہرے پھر چمک رہے ہیں، مبارک پھر آیا تھا، یہ تو نہیں مل کے آئے تھے، مبارک پھر آیا تھا۔ انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا، ہم مبارک کا ڈیرا دیکھ آئے ہیں، جہاں وہ محبوب جلوہ گر ہیں ہم ان کو دیکھ آئے ہیں۔ کہا رہتا کہاں ہے؟ کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے، جسے دنیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتی ہے، وہی تو مبارک ہے۔ ابو معبد بھی گیا اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا اور سعادتیں پا گیا۔ تیری تخت عداوہ میں مرید ہو گئی۔ وہ بکری ام معبد کے پاس کب تک زندہ رہی؟ سیرت نگار خاموش ہے، کوئی پتہ نہیں کب تک زندہ رہی، لیکن اتنا جانتے ہیں عام الرمدہ کے سال زندہ تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک سال آیا جب خشک سالی ہوئی اور کہیں سے پانی کا ایک قطرہ نہیں ملتا تھا، درختوں کے پتے بھی سوکھ گئے، حوض بھی سوکھ گئے۔ اس سال یہ بکری زندہ تھی۔ کیسے پتہ چلا زندہ تھی؟ اس لیے کہ کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا، ام معبد کے گھر سے اس بکری کا دودھ مل جاتا تھا، اس بکری سے دودھ مل جاتا تھا۔ یہ اس سال بھی برابر دودھ دیا کرتی تھی۔ تو ام معبد حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتی ہیں، میرے شوہر میں کیا بتاؤں، وہ دور سے بھی خوبصورت اور قریب سے بھی خوبصورت۔ اعلیٰ حضرت رحم اللہ بول نے ان کو کہا کمر سروی جان فضا۔ حیرت نے جنجال کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کسی زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سباز، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے اختلاف اس لیے ہے، جنہوں نے حضور کو قریب سے دیکھا، جنہوں نے دور سے بھی دیکھا، جنہوں نے حضور کو ڈائریکٹ دیکھا، تو وہ اس طرح اش کر اٹھے کہ سبحان اللہ اش کر کے اٹھے بھی کیسا تھا محبوب، وہ کیسا تھا محبوب۔ تو آج ہمارے اختلاف اس لیے ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، ان عورتوں نے تو کہتی تھی زلیخا عاشق ہو گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، زلیخا نے ان کی دعوت رکھی، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دی۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، میرے پیار کی لاج رکھ لیں۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام گئے، آپ تشریف لے گئے، ان عورتوں کے سامنے جب پردہ اپنے چہرے کا ہٹایا تو وہ اش کر اٹھی، اپنے ہاتھ کاٹ دیے، درد تک نہ ہوا۔ پہلے جب دیکھا نہ تھا تو باتیں کرتی تھی، جب دیکھ لیا تو پھر وہ اش کر کے اٹھی کہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، اتنا حسن جمیل، اتنا حسن والا۔ لیکن یہ سارے معاملے یہ ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں، اور جس نے دیکھا تو انہوں نے کیسے حضور کے لیے روایتیں بیان کی، کیسے نقشہ کھینچا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی حضور علیہ السلام کا عشق اور محبت عطا فرمائے، جلال و قدر محبت عطا فرمائے حضور کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔